یہ والا وہ والا نہیں، یہ والا آخری والا، ٹھیک ہے، سب سے اونچا یہ والا، یہ ہے جبل سور، غار سور، جہاں پر 3 دن اور 3 رات قیام فرمایا تھا۔ اچھا، غار سور کو غار یار بھی کہا جاتا ہے۔ اب غار یار کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ جب پیارے آقا کو ہجرت کا حکم ہوا تھا تو آپ کے ہمراہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھے۔ ایک واقعہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں کہ یہاں پر ابو بکر صدیق دیکھتے ہیں کہ غار کے اندر چھوٹے چھوٹے سوراخ موجود ہیں، تو وہ سوچتے ہیں کہیں کوئی موذی جانور پیارے آقا کو کاٹ نہ لے، تو وہ کیا کرتے ہیں، اپنی چادر مبارکہ کے ساتھ اس کو ٹکڑے کر کے لی کر کے کبھی سوراخ کو بند کرتے ہیں، کبھی اس کو کبھی اس کو کبھی اس کو، اور آخر میں کپڑا ختم ہو جاتا ہے اور ایک سوراخ بچ جاتا ہے۔ سب کیا کرتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق اپنی ایڑی کو وہاں پر رکھ کر اس سوراخ کو بند فرما دیتے ہیں۔ تو وہاں پر نا برسوں پرانا ایک موذی جانور، دوبارہ بتاتا ہوں آپ کو، برسوں پرانا موذی جانور ایک سانپ بیٹھا ہوتا ہے جس نے سن رکھا ہوتا ہے کہ ایک دن اس غار کے اندر پیارے آقا تشریف لے کر آئے، تو وہ اب کیا کرتا ہے، باہر نکلنے کے لیے کبھی اس پر سر مارتا ہے، کبھی اس پر سر مارتا ہے، کبھی اس پر سر مارتا ہے، اور اسے رستہ نہیں ملتا۔ پھر وہ جب ایک جگہ پر سر مارتا ہے، وہاں پر نرم جگہ چیز معلوم ہوتی ہے، وہاں پر کیا ہوتی ہے، حضرت ابو بکر صدیق کی ایڑی مبارک۔ جب وہاں سے بھی رستہ نہیں ملتا، پھر وہ کیا کرتا ہے، وہاں پر کاٹنا شروع کر دیتا ہے، ڈسنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت ابو بکر صدیق کی آنکھوں سے آنسو مبارک جاری ہوتے ہیں۔ تب پیارے آقا پوچھتے ہیں، ابو بکر کیا ہوا، تم کو گھر کو بیوی بچوں کو چھوڑنے کا غم ہے یا ہجرت کا غم ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق فرمانے لگے، یا رسول اللہ، نہ تو مجھے گھر کو بیوی بچوں کو چھوڑنے کا غم ہے، نہ ہی ہجرت کا غم ہے، مجھے کسی موذی جانور نے کاٹ لیا۔ تب پیارے آقا فرماتے ہیں، ابو بکر اپنی ایڑی کو وہاں سے ہٹا دے۔ جیسے ہی ایڑی مبارک کو ہٹاتے ہیں، سانپ باہر آتا ہے، پیارے آقا کی زیارت کرتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اور یہ میں نے آپ کو واقعہ بتایا۔ ابھی سانپ تو چلا گیا، اب جس جگہ کے اوپر اس سانپ نے ڈسا ہوتا ہے نا، وہاں پر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا تھوک لاب دہن لگاتے ہیں اور وہ زخم ایسے ہو جاتا ہے کہ جیسے کبھی کسی نے کاٹا ہی نہ ہو۔ تو یہ شان تھی، یہ واقعہ تھا جو میں نے آپ کو ابھی شیئر کیا۔ تو یہ حجرہ اکرام، یہ ہمارا جو میں نے آپ کو بتایا، یہ ہماری پہلی زیارت تھی، لیکن یہ ہم نے آخر میں کی ہے تاکہ سکون سے ہو سکے۔ صبح کے وقت یہاں پر بہت ہی زیادہ رش ہوتا ہے، کھڑنے کی بھی جگہ نہیں ہوتی۔ تو یہ آج کی ہماری تمام تر زیارت تھی۔ ابھی حجرہ اکرام، میرے معزز حجرہ اکرام، یہ آج کی ہماری تمام تر زیارات تھی جو میں نے ایک ایک کر کے آپ کو کروائی ہے۔ حجرہ اکرام، میری طرف سے کوئی بھی کو بولنے بلانے میں غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اس کو معاف فرمائیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی ناصر ہو، اللہ پاک آپ کا آنا قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ ایک دو اہم اعلان ہے کہ آپ کے پاس، سب کے پاس میرا نمبر موجود ہے۔ جو طائف کی زیارت ہے وہ عید کے بعد شروع ہونی ہے، تو آپ جتنے بھی فیملی ممبرز ہیں اپنے اپنے گروپ کے جو بڑے ہیں وہ میرا نمبر سیو رکھیں، عید کے بعد مجھ سے رابطہ کریں گے، بکنگ کروائیں گے، اگلے دن میں آپ کو ایسے ہی انشاءاللہ تعالی زیارت اس کی بھی کرواؤں گا۔ ایک چیز، دوسری چیز کہ اکثر حجاج کرام کے ساتھ، گروپ کے ساتھ، کیونکہ بزرگ ہوتے ہیں تو ویل چیئر کے لیے اگر آپ کو کوئی لڑکا چاہیے ہو تو 5 دنوں کے لیے عمرہ کروانے کے لیے، گھوانے کے لیے، مطلب 5 دن آپ کو ساتھ رہے گا، تو اس کے لیے وہ لڑکا بھی موجود ہوتا ہے، اس کے آپ کو ہدیہ بھی بتا دیا جائے گا، وہ بھی آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور جن حجاج کرام کا کوئی گروپ ہو، جن کا کوئی قافلہ ہو، اکٹھے کوئی قربانی وغیرہ کرنا چاہتے ہو تو وہ بھی آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور الحمدللہ ہمارا ایک دن کا نہیں، ہمارا پورا سال کام ہوتا ہے، اور جہاں پہ ہم بسیرا کرتے ہیں وہ ہمارا مکمل ہی بسیرا ہوتا ہے۔ جیسے آپ مجھے روزانہ دیکھتے ہوں گے وہ مسجد کے پاس میں وہاں پر موجود ہوتا ہوں، تو انشاءاللہ یہ ہمارا پرماننٹلی کام ہے۔ اس حوالے سے، کسی بھی حوالے سے آپ کو کوئی خدمت چاہیے ہو، درکار ہو، آپ میرے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ابھی جن کا بقایا رہتا ہے وہ میں ان کا بقایا دوں گا، اور سب کو وہاں 301 کے باہر اتار دیا جائے گا۔ اترنے سے پہلے اپنے سامان کو لازمی چیک کر لینا، یہ نہ کہیے گا سامان بھی رہ گیا، سامان کو ابھی سے کر لیں، اپنی گود میں لے لیں، موبائل، پرس، وائلٹ، بیگ وغیرہ سب کچھ اپنی گود کے اندر کر لیں۔ جزاک اللہ خیر۔